بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد علی جوہر کسی بھی سبب سے لندن میں وفات پا گئے اور بیت المقدس میں دفن ہوئے۔ زمین پر انڈر ورلڈ کا کوئی قبروں کے اندر سے کوئی ایسا شیطانی جال ہے مردود جو مولانا محمد علی جوہر کو اسرائیل بولتا ہے۔ اور مولانا محمد علی جوہر بھی مسلم لیگ کے صدر تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ کے صدر تھے۔ مولانا محمد علی جوہر زیادہ مذہبی آدمی تھے قائد اعظم کی نسبت۔ وہ تو آخری نبی کا امتی تھا مولانا محمد علی جوہر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، گنہگار امتی۔ اصل میں شیطانی جال جو ہے وہ دشمن اللہ کے پیارے امام، حضرت علی علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے اس نے عبد القدیر خان کو بھی شہید کیا، کیونکہ اللہ سے تو وہ دشمنی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نام پہ عبد القدیر خان کا نام تھا، عبد القدیر کو شہید کر کے شیطان اپنی اللہ سے دشمنی کا بغض نکالتا ہے۔ یہ قطر میں کوئی فیفا ورلڈ کپ، کوئی فٹ بال کا کوئی میچ وغیرہ ہو رہے ہیں تو اسرائیل کا نام نکال دیا اور مقبوضہ فلسطین کا نام درج کر دیا، اور قطر ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ جو انڈر ورلڈ کا شیطانی جال ہے وہ اسرائیل کے نام پر بھی اور مقبوضہ فلسطین کے نام پر بھی مسلمانوں کو فاش قتل کرتا ہے، اور مسلمانوں کو خوش کر کے جو ہے مسلمانوں کو زیادہ تباہ کرتا ہے۔ فیجی، فلپین اور فلسطین کے نام پہ مسلمانوں کو برباد کرتا ہے، فاش قتل کرتا ہے۔ جب مولانا محمد علی جوہر تو لندن میں فوت ہوئے، ابھی ہمارے فوجی اہلکار شہید ہوئے موسیٰ گوٹھ بلوچستان میں، تو یہ مسلمان ہیں، اسلامی فوج کے لوگ ہیں۔ شیطانی جال، اب میں تو اس کا نام نہیں لیتا کسی بھی سیاسی لیڈر کا، ہمارے اردو اخباروں میں نے پڑھا پاکستان کی مسلمان فوج کو نظر نہ آنے والا شیطانی جال بھارتی فوج، سکھ فوج، عیسائی فوج اور یہودی فوج، اسرائیلی فوج بولتا ہے۔ تو مولانا محمد علی جوہر اگر بیت المقدس میں دفن ہے تو وہ قبر کے اندر مسلمان کی حیثیت سے دفن ہے، اور ہماری جو فوجی اہلکار شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں موسیٰ گوٹھ میں شہید ہونے سے کوئی یہودی نہیں بن جاتے، یہ بھی مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے ہی یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو شیطان کا جو قبروں کے اندر انڈر ورلڈ کا شیطانی جال ہے وہ بڑے مردود خیالات رکھتا ہے۔ کراچی میں ایک مسجد بن رہی تھی فقہ جعفریہ والوں کی، تو اس کے اندر ایرے میں بنیاد میں ایک جماعت اسلامی کا بندہ لیٹ گیا کہ میں مر جاؤں گا، میرے اوپر دیوار تعمیر کرو، مسجد نہیں بننے دوں گا، اور اس کو بڑے پیار سے اٹھایا گیا اور مسجد تعمیر ہو گئی۔ وہ تو ایک عام انسان ہے، جماعت اسلامی کا کوئی عام کارکن ہوگا، لیکن اس کے اندر شیطانی جال جو اپنی چال چل رہا ہے وہ قبروں کے اندر جو ہے بھی پہلے جماعت اسلامی، اس کے اوپر فقہ جعفریہ، اس کے نیچے وہ کوئی لال ابلیس جو ہے وہ شیطانی جال میں جکڑتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ مثال لیں، اسی مسجد میں ایک بندہ امریکہ سے ہے لال شرٹ میں، حضرت علی بہت اچھے آدمی تھے، جیسے کوئی توبہ نعوذ باللہ عام آدمی تھے وہ، تو یعنی کہ یہ 9 نمبر سفید تک جو ہے نا، یہ اللہ، رسول اور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن، اسلام اور مسلمانوں کو شیطانی جال ٹریٹ کرتا ہے، اور 10 نمبر پہ لال ابلیس ہے۔ تو جماعت اسلامی والے بھی اور وہ شیعہ بھی اور سنی بھی وہ قبر کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ جماعت اسلامی کا بندہ مسجد میں اس کے تہہ خانے میں، دیوار کے تہہ خانے میں لیٹ رہا تھا۔ جماعت اسلامی کے ایک بندے نے 1947 میں بیان دیا تھا، مجھے بڑے دفعہ اخباروں میں پڑھایا گیا کہ جی ہم اپنے باپ دادا کی قبروں کو چھوڑ کر ہندوستان سے کیسے جائیں۔ بالکل درست بیان ہے، لیکن بات یہ کہ اس کے اندر جو شیطانی جال ہے بیک گراؤنڈ میں انڈر ورلڈ کا، وہ اور بھی زیادہ اچھائی کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی ہندوستان میں جماعت اسلامی کا مسلمان دفن ہے تو وہ پورا قبر اس قبر میں وہی دفن ہے، لیکن شیطان کا جال یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے ابلیس، ہندو یا سکھ دفن ہے، ان کا 10 نمبر رنگ ہے، اس کے بعد مسلمان،
یعنی مسلمان کا انگوٹھا جو ہے مسلمان نہیں ہے. اور 4 نمبر شہادت کی انگلی ڈاگ ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہے. 3 نمبر تک جو ہے نا یہ نیازی مسلمان ہیں جو ہندوستان کی زمین میں دفن ہیں. یہ کشمیر کا مسئلہ تو ہم ایک سیاسی اور جغرافیائی مسئلہ سمجھتے تھے مسلمانوں کا. کشمیر میں مسلمانوں کی قبروں تک شیطان اور راہ کا جو ہے شیطانی جال قبروں تک اندر قبضہ کرتا ہے مسلمانوں پر. اور ہندوستان کے پورے مسلمانوں کے قبرستانوں کے اندر تک ان کا شیطانی جال ہے، انڈر ورلڈ کا اور راہ کا جو ہے. اور یہ ہماری فوج کو نہیں، ہر مسلمان کو نیازی بناتے ہیں. اور 4 نمبر پہ اس لیے ڈومیسائل کا مسئلہ کھڑا کیا ہندوستان میں شیطانی جال نے ایک سیاسی مسئلہ بنا کے ظاہری طور پر. اچھا، مولانا محمد علی جوہر بیت المقدس میں دفن ہوا، لندن میں فوت ہوا. ایک اور مسلم لیگی رہنما تھا، بزرگ تھا، چودھری ظفر علی یا چودھری رحمت علی. وہ جو ہے نا پتہ نہیں لندن میں امانتاً دفن ہوا تھا قبرستان میں. تو چودھری شجاعت حسین نے مشرف دور میں کوشش بھی کی تھی کہ اس کو لایا جائے، پاکستان میں دفن کیا جائے، وہ محسن پاکستان ہے، لیکن وہ نہیں لایا گیا. اچھا، مسلمان امریکہ میں دفن ہو جائے، مسلمان ہندوستان میں دفن ہو جائے، مسلمان لندن میں دفن ہو جائے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ساری زمین اللہ کی ہے. لیکن شیطانی جال جو قبروں کا جال چلا رہا ہے، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور قبروں میں بارشوں کا پانی داخل کر رہا ہے وہ، تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ بندہ کہاں دفن ہوتا ہے اور وہ کیسے شیطانی جال اس نے چلانا ہے. تو اگر چودھری رحمت علی یا ظفر علی خان جو ہے وہ لندن میں بھی دفن ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہیں وہاں بھی، اور وہ بھی مسلم لیگ کے اہم رہنما ہیں، اور زمین ساری اللہ کی ہے. تو چودھری شجاعت کو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ چودھری رحمت علی یا چودھری ظفر علی کو واپس لائے، پاکستان میں دفن کرے، وہاں بھی وہ پاکستانی ہی ہے. اچھا، میں ایک دفعہ سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا اور جو ہے 2 وکیل جو ہے نا باقر خانی چائے میں ڈبو کر کھا رہے تھے، اور وہ شیطان نے میرے کو میسج دیا کہ بھئی یہ آپ کو کھا رہے ہیں. میرا نام تو محمد علی جوہر یا محمد علی جناح نہیں تھا، میرا نام تو خادم حسین ہے. یو آر ایکول ٹو محمد علی جوہر، یو آر ایکول ٹو محمد علی جناح. اور توبہ نعوذ باللہ، 1 نمبر پہ اللہ کو کہتے ہیں، 2 نمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں، 3 نمبر علی علیہ السلام کو. تو یہ پھر امتی گنہگار مسلمانوں کے دشمن ہے. پہلے دشمن اللہ رسول اور علی علیہ السلام کے ہیں. تو 2 نمبر 2 اور 3 5 ہوتے ہیں. یہ باقر خانی کھا رہے ہیں. اور سیڑھیوں پر کیا کھا رہے ہیں؟ سیڑھیوں پر کھا رہے ہیں، ان کی جو پیڑیاں ہوتی ہیں. اور سیڑھی کا لفظ استعمال کرتا ہے شیطانی جال کہ آپ کو اوپر پہنچا دیں گے 7ویں آسمان پہ یا 7ویں زمین کے 7ویں تہہ خانے میں. تو قبروں کے اندر شیطانی ریپ چل رہا ہے اور شیطانی فاش قتل عام چل رہا ہے، اور اس لیے سیڑھیوں پر چائے چل رہی ہے اور باقر خانی کھائی جا رہی ہے. یہ لندن میں مر گیا محمد علی جوہر اور بیت المقدس میں دفن ہو گیا، قبر میں باقر خانی چائے میں ڈبو کے کھائی جا رہی ہے. اتنا دشمن ہے مسلمانوں کا شیطان جو ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی شیطان جو ہے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے رہا، اور ہم مسلمان آپس میں دوسرے کو برا کہہ کے تھکے پڑے ہیں اور مرے پڑے ہیں. حالانکہ ہم سب کا دشمن شیطانی جال ہے جو ہماری قبروں کے اندر سیڑھیاں لگا کے جو ہے نا چائے پیتا اور باقر خانیاں کھاتا ہے. اور مسلمانوں کو جو ہے نا اب سرگودا سے جو ہے کراچی کے قبرستان میں کچھ کلپریٹس گئے اور وہ خواتین سے فاش ریپ کرتے رہے. 48 قبروں میں یہ واقعہ ہوا. تو شیطان ہر مسلمانی قبر میں سیڑھیاں لگا کے باقر خانیاں کھا رہے ہیں اور چائے پی رہا ہے. ہر مسلمان کا دشمن ہے، بھلے وہ جماعت اسلامی کا کوئی وہابی مسلمان ہے، بھلے کوئی شیعہ مسلمان ہے، بھلے کوئی سنی مسلمان ہے. تو میں جماعت اسلامی کے اس بندے کی بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ہم اپنے باپ دادے قبریں چھوڑ کر ہندوستان سے کیسے جائیں. تو ہندوستان میں کوئی بھی فقہ کا مسلمان دفن ہے قبرستان میں قبر میں تو مسلمان پورا کا پورا مسلمان ہی دفن ہے. اس کا بیان بالکل صحیح ہے. شیطانی جال یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جماعت اسلامی کو جال میں جکڑ لیا اور قبروں کے اندر لال ابلیس یا لال کتا بھی داخل ہو رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی مسلمان ہیں. مولانا ابوالعلا مودودی جو ہے امریکہ میں وفات پا گئے. اگر وہ وہاں دفن ہوتا وہاں بھی وہ اپنی قبر میں خود ہی دفن ہوتا. پاکستان میں اگر وہ دفن ہوا تو وہ اپنی قبر میں اکیلا مولانا مودودی ہی دفن ہوا ہے.
تو ہندوستان میں دفن ہو ایک ہی بات ہے، پاکستان میں دفن ہو ایک ہی بات ہے، امریکہ میں دفن ہو ایک ہی بات ہے، لیکن شیطانی جال جو قبروں کا جال چلا رہا ہے وہ مردود خیالات میں خود دوزخ میں غرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتفاق کی توفیق دے اور شیطانی جال سے بچنے کی توفیق دے، آپس میں دست و گروبہ نہ ہو، یہ مسلمانوں کے فائدے کی بات ہے۔ الہی آمین۔